اب براؤن کلر کی جو چھائیاں نا، جب رحم کے اندر سوزش ہوگی آپ کے ناف کے نچلے حصے میں جی سوزش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ اگر بلیک کلر کی ہیں کوئی ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، ایسی جو ہماری بیٹیاں بہنیں وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہوتی ہیں. سر کچھ لڑکیوں کو پیریڈز جو ہیں وہ نہیں آتے یا لیٹ آتے ہیں، درد سے آتے ہیں، بہت زیادہ پین ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اندر نا سوزش ہے، زخم ہے. صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ینگ بچے ہوتے ہیں 16 سال 15 سال، منہ پہ نا دانے بن جاتے ہیں. کنو کا چھلکا آج کل بھی مل جاتا ہے، اس کا پاؤڈر کر کے نا اس میں آپ تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں یا شہد شامل کر لیں یا پانی شامل کر لیں. پٹھوں کو لوہے کی طرح کرنا چاہتے ہیں آپ، طاقتور کرنا چاہتے ہیں، آپ انجیر رات کو 2 سے 3 پیس بھگو دیں زیتون آئل میں. ساتھ اگر یہ والا عمل آئل والا کریں، ساتھ رات کو انجیر 1 سے 2 پیس یا 3 پیس رات کو زیتون آئل میں ڈپ کر دیں، صبح وہ کھا لیں. جو زیتون آئل ہے اس کے اندر دودھ شامل کر کے وہ بھی پی لیں. بہت سارے لوگ آج نیند کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، اور جو مسلسل نیند کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان کے گردے ذوف میں آ جاتے ہیں، دل کے اٹیک کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے اس کے پیچھے کاز تو دیکھیں نا، کس وجہ سے نیند نہیں آ رہی. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے نسخہ سنا، اگر آپ کو بیماری کے مطابق سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، وہ استعمال کریں. لیکن اس سے پہلے بھی کوئی بھی آپ کے قریب اچھا معالج ہے، طبیب ہے، اس سے مشورہ کر لیں. اچھا حکیم صاحب، عورتوں کے منہ پر چھائیاں بن جاتی ہیں، داغ بن جاتے ہیں، اور وہ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت برے لگتے ہیں. وہ کریمیں بھی یوز کرتی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتی ہیں، بہت مہنگی مہنگی کریمز لگاتی ہیں، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور وہ چھائیاں اور وہ داغ دھبے ویسے کے ویسے. کچھ لڑکیوں کے تو رشتے نہیں ہو رہے ہوتے اس وجہ سے. تو طب میں، حکمت میں کوئی ہے اس کا علاج؟ چھائیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں براؤن کلر میں، ایک ہوتی ہیں بلیک کلر میں. اب براؤن کلر کی جو چھائیاں نا، جو جب رحم کے اندر سوزش ہوگی آپ کے ناف کے نچلے حصے میں سوزش ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کی وجہ سے یہ آتی ہے. اب سوزش کا علاج کرنے کے لیے بڑا بہترین نسخہ ہے. ایک تو ارکے مکو لے کے صبح و شام استعمال کریں، اس کے بعد سبزیاں زیادہ کھائیں، پھل زیادہ کھائیں، اور پروٹین والی چیزیں کم کریں. کچھ لگانے کے لیے بتائیں. لگانے کے لیے بڑا بہترین ہے. یہ ہم کنو کھاتے ہیں، موسم میں آ جاتا ہے، کنو کا چھلکا آج کل بھی مل جاتا ہے، اس کا پاؤڈر کر کے نا اس میں آپ تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں یا شہد شامل کر لیں یا پانی شامل کر لیں. وہ کر کے اس کو ایسے ایسے آہستہ آہستہ اس کے اوپر مساج کریں پورا، اور ایسے اس کو تھوڑی دیر تک مساج کرنا ہے، اسے چھوڑ دیں. یہ لگاتار مساج کریں، اس سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پراپر وے. اگر بلیک کلر کی ہیں کوئی ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، ایسی جو ہماری بیٹیاں بہنیں وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہوتی ہیں، وہاں پہ کیسٹر آئل یا روغن بادام رات کو گرم پانی میں مطلب وہ قبض کا علاج کریں تو ان کی چھائیاں جو ہیں قبض اور لیور وہ ٹھیک ہوگا تو چھائیاں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس کے لیے تو بہت سر کریمیں بنی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی، لگا جتنی مرضی لگا لیں وہ چھائیاں نہیں جائیں گی سر، جب تک اندر سے صاف نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں جائے گا. لیڈیز کے لیے ایک کوشچن ہے میرے پاس کہ سر کچھ لڑکیوں کو پیریڈز جو ہیں وہ نہیں آتے یا لیٹ آتے ہیں، یا ان کا ٹائم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ 2-3 وجوہات ہیں. اگر پیریڈز درد سے آتے ہیں، بہت زیادہ پین ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اندر نا سوزش ہے، زخم ہے. ایسا ہماری وہ جو بیٹیاں بہنیں صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے چھوٹی ایج میں. ان کو چاہیے صبح ناشتہ کر کے جائیں، اور ایسی بیٹیاں بہنوں کو چاہیے کہ کوشش کریں گوشت وغیرہ، فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹم کو 1-2 مہینے کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. شربت بزوری استعمال کیا جائے. اس کے لیے نسخہ بڑا آسان سا سادہ سا ہے. اس میں ہے جی ریوند خطائی لے لیں 100 گرام، اور اس میں 30 گرام لے لیں ہلدی، 30 گرام ملٹھی اور 30 گرام سونف. ان ساری چیزوں کا پاؤڈر کر کے اس کا سکول بنا لیں. 1000 mg کی کیپسول بھریں، صبح دوپہر شام کھایا جائے تو یہ بہترین ہے. ساتھ ہی ساتھ معجون دبید الورد استعمال کر لیں اور ارکے مکو استعمال کر لیں. اب اس کے بعد آگے ایسی بیٹیاں بہنیں جن کی ڈیٹ اوپر ہو کے آتی ہے، یا بعضوں کا 2-2 مہینے 3-3 مہینے نہیں آتی. اب یہ ہارمونز کا ایشو ہے، PCO پولیسسٹک اووری سنڈروم. بعض بیٹیاں ہوتی ہیں جن کے سسٹ بن جاتی ہیں. اگر تو پانی کی تھیلیاں ہیں تو وہاں پہ ارکے کاسنی اچھا ہے، ارکے مکو اچھا ہے، یہ استعمال کرایا جائے. اور کوشش کی جائے جو میں نے پہلا نسخہ بتایا تھا جس میں ریوند خطائی، ہلدی، ملٹھی، سونف تھا، وہ والا نسخہ استعمال کروایا جائے. ٹھیک ہو گیا. اگر ان کو کیپسول کی صورت میں آپ نے استعمال کرنا ہے، اور کتنے عرصے تک کرنا ہے؟ یہ 1 سے 2 ماہ کریں، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد آتا ہے فائبرائڈ ہوتی ہے چاکلیٹ سسٹ. اس کے لیے ہوتا ہے کرنول ایل کا وہ آپ پاؤڈر لے لیں، وائٹ کلر کا ہوتا ہے. جب بھی آپ سالن کھائیں اوپر تھوڑا سا ڈال لیں، وہ استعمال کریں. کچھ عرصے بعد آپ کے فائبرائڈ جو ہیں چاکلیٹ سسٹ ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ 2-2 4-4 ماہ پیریڈز نہیں آتے، اس کے لیے بڑا بہترین نسخہ ہے. اس میں ابہل لے لیں 50 گرام، مرمکی لے لیں 100 گرام، اور
ابہل اور رائی لے لیں 50 گرام, ٹھیک ہے. رائی بھی 50 گرام, ابہل بھی 50 گرام, مرموکی 100 گرام. ٹھیک ہے. اس کا فائن پاؤڈر کر کے 1000 mg کے کیپسول بن کے صبح و شام ایک کیپسول کھانا شروع کر دیں, اللہ کے حکم سے کہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے. وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے سر, چیزیں تو جنرلی بہت اچھی ہیں کیونکہ قدرتی ہیں نا, نیچرل ہیں, مگر ملتی نہیں ہیں, اس کا بنی بنائی چیزیں نہیں ملتی, تو اس وجہ سے لوگ نا اس سے دور ہیں. تو اس کا سر لازمی آپ نے سوچنا ہے اس بارے میں, اور اس کو آن لائن لے کے آنا ہے. یہ انشاءاللہ 1-2 ماہ میں آن لائن آ جائیں گی. ابھی تو جو بھی میں جب بھی جہاں پہ بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, اگر آپ کو اچھی چیز نہ ملے یا آپ کو سمجھ نہ آئے بیماری کی, تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہمیں آپ اپنی رپورٹس بھیج کے ڈسکشن کر کے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. ینگ بچے ہوتے ہیں 16 سال 15 سال, منہ پہ نا دانے بن جاتے ہیں. وہ دانے کیا بنتے ہیں کہ وہ پھر صابن یوز کرنے لگ جاتے ہیں, خشک ہو جاتی ہے جلد, اور وہ لال سی اسکن ہو جاتی ہے, بہت بری لگتی ہے, بدی لگتی ہے. تو وہ ایک ینگ خون ہوتا ہے, تو وہ اس ٹائم پہ ذرا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی علاج آپ بتا سکتے ہیں؟ بڑا سادہ سا علاج ہے, شربت عناب, یہاں مارکیٹ سے مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. شربت عناب پیا جائے, اس کے بعد ایک نسخہ ہم بناتے بھی ہیں, وہ ہمارے پاس سے بھی مل جاتا ہے, لیکن آپ خود بنانا چاہیں یا لینا چاہیں تو بازار سے اس میں پنیر ڈوڈی لے لیں, ٹھیک ہے, اور اس میں شہترہ لے لیں, چرائتا لے لیں, اور پنیر ڈوڈی لے لیں, گلے منڈی لے لیں. اس کے یہ ساری چیزیں لے کے اس کو نا آپ نا اس کا وہ کر لیں, یا تو پاؤڈر بنا کے استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر رات کو تھوڑی تھوڑی بھگو دیں, صبح اس کا پانی پی لیں. بہترین علاج ہے, اور چند دنوں میں آپ کے دانے ختم ہو جائیں گے. لیکن بعض اوقات یہ دانے ہوتے ہیں گرمی کے, جی بالکل, یہ ریشے والے دانوں کا علاج ہے. اگر صرف گرمی کے دانے ہیں تو شربت بزوری اکیلا ہی کافی ہے, صبح شام کھانے سے پہلے پئیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک تو ان کو بار بار ہاتھ ٹچ نہ کریں. دوسرا ان کا علاج بڑا بہترین ہے کہ وہ جتنی بھی گرم چیزیں ہیں ان کو چند دنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے. بازوری جو ہے وہ میرے خیال میں سب سے آسانی سے مل جاتی ہے. شربت عناب اور بازوری آسانی سے مل جاتی ہے. یہ اگر پیتے رہیں تو آپ کے دانے چلے جائیں. سر میں بلکہ میری اپنے پرسنل جو ہے اس پہ ہے کہ اگر آپ گاجر کا جوس پیئیں تو وہ بڑی ہیلپ کرتا ہے. سر دیکھیں اس کا مزاج کیا بنتا ہے شربت بازوری والا, کہ آپ کوئی بھی اس میں آپ گاجر کا جوس پی لیں, سیب کا جوس پی لیں, انار کا جوس پی لیں, یعنی کہ جتنے پھل کھا لیں جتنے آپ کھائیں گے, میٹھے مل جاتے ہیں میٹھے جوس لیں, یعنی کہ ایسی چیزیں جن میں لیکوڈ پانی زیادہ ہو, آپ کو یورین زیادہ. ٹھیک ہو گیا سر. سر اکثر حکیم صاحب, اکثر ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے پاؤں کے نیچے آپ تیل لگایا کریں. اس تیل لگانے کا فائدہ کیا ہے, یا ناف پہ تیل لگایا کریں؟ یہ اتنا بہترین ہے کہ یہ بڑے عرصے سے لوگوں کو استعمال کرواتا ہوں. ایسے افراد جن کو نیند نہیں آتی, ناف اکثر ہی تل جاتی ہے, ناف آگے پیچھے ہو جاتی ہے, نیند اچھے طریقے سے نہیں آتی, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بعض اوقات ایسے پیشنٹ پٹھے کھینچے ہوتے ہیں. تو آپ اگر ناف کے اندر تھوڑا سا تیل ڈال کے اسے جذب کریں, اس کے بعد پاؤں کے تلووں کے نیچے تیل لگائیں. تیل یہ عام سرسوں کا تیل یا وہ زیتون کا تیل بھی لگا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کن پڑیے جو آپ کے نا یہاں پہ لگائیں, ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ لگائیں. اس سے ایک تو نیند اچھے طریقے سے آئے گی, پھر آپ کی باڈی بڑی ریلیکس ہو جائے گی. آپ کا جو بعض اوقات ایسے آتے ہیں نا لوگ, ہمارے پٹھے اکڑاؤ میں ہیں, پٹھے کھچاؤ میں ہیں, بلکہ میرا اس کے اوپر ایک نسخہ بڑا وائرل ہوا تھا, ابھی بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. پٹھوں کو لوہے کی طرح کرنا چاہتے ہیں آپ, طاقتور کرنا چاہتے ہیں, تو آپ انجیر رات کو 2 سے 3 پیس بھگو دیں زیتون آئل میں, ساتھ اگر یہ والا عمل آئل والا کریں, ساتھ رات کو انجیر 1 سے 2 پیس یا 3 پیس رات کو زیتون آئل میں ڈپ کر دیں, صبح وہ کھا لیں. جو زیتون آئل ہے اس کے اندر دودھ شامل کر کے وہ بھی پی لیں, تو یقین کریں آپ کی باڈی کمزوری ساری فوری طور پہ. سر آج کل تو بڑے آئل چلے ہیں, اور بڑے مہنگے آئل چلے ہیں, یہ وہ کہتے ہیں جی یہ لگائیں آپ کو نیند آ جائے گی. تو آپ تو صرف سرسوں کے تیل سے کہہ رہے ہیں کہ نیند آ جائے گی, یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں آتے ہیں آئل بھی ہے, خشخاش کا آئل ہے, جب آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو وہ لگائیں, لیکن اس کے لیے پہلے اس کے پیچھے کاز تو دیکھیں نا, کس وجہ سے نیند نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ آج نیند کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, اور جو مسلسل نیند کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان کے گردے ذوف میں آ جاتے ہیں, دل کے اٹیک کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. سر جگر کی گرمی ایک عام سی بیماری ہے جو آج کل میرے خیال میں تقریباً کوئی 50-60% لوگوں کو ہوگی. تو اس گرمی سے نجات کے لیے سر کوئی وجہ بتائیں ہمیں, ایک حکمت میں کوئی چیز بتائیں. بڑی بہترین چیز ہے, جگر میں گرمیوں میں تو حد سے زیادہ ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات اسی وجہ سے جب باہر جانے والے لوگ LFT ٹیسٹ کرواتے ہیں, لیور فنکشن ٹیسٹ, اس میں SGOT SGPT بڑے ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکتے. اس کے لیے بڑا بہترین علاج ہے کہ آپ نا ارکے کاسنی اور ارکے بزوری اور ارکے مکو تینوں ملا کے, اور اگر اس میں ارکے گلاب ملا لیا جائے لیکن ہو کوالٹی اچھی, کیونکہ میں تو اپنے جو اب ارک دیتا ہوں تو گارنٹی سے دیتا ہوں, کیونکہ میں خود اپنے کشید کرتا ہوں. تو
اگر ارک اچھے ہیں تو اس سے بہترین علاج ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ ہے بڑا کمال کا جس میں ہے ریون خطائی 50 گرام, نوشادر 50 گرام اور کلمی شورا 50 گرام. ان کا فائن پاؤڈر کر کے چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام اسی ارک کے ساتھ دے دیں تو الحمدللہ فوری رزلٹ ہے. لیکن بات یہ کہ ایسے افراد جن کے جگر کے اندر گرمی ہے, پیشاب جل کے آتا ہے, ایسے پیشنٹ کو چاہیے 1-2 ہفتے کے لیے کسی بھی قسم کا بیف, مٹن, چکن یہ بند کر دیں. کریلے, میتھی, پالک, ساگ, گرم چیزوں کو سے دور رہیں, صرف سبزیاں کھائیں, پھل کھلائیں اور سلاد کھائیں اور دلیا جو کا استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ کریٹینائن بڑھ جاتا ہے لوگوں کا, اور میرے خیال میں 7-8 پہ تو ڈائلسس شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا علاج ہے سر؟ آج کل یہ مرض بہت زیادہ چل گیا ہے, کیونکہ پہلے دیکھیں تو اس کا کوئی ہاسپٹل بھی نہیں ہوتا تھا. اب اس کا کچھ عرصہ پہلے PKLI کے نام سے لاہور میں ایک ہاسپٹل بہت بڑا بنا ہے. اب اس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ 2-2 4-4 ہفتے تو باری نہیں آتی, جگہ ہی نہیں ملتی بالکل. اب اس کی بنیادی وجہ تو پہلے غذا جو ہے, لوگ بچے اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا, کولڈ ڈرنک. تو کولڈ ڈرنک بہت بڑا نقصان ہے, فاسٹ فوڈ بہت بڑا نقصان ہے, پانی کم پینا بہت زیادہ نقصان ہے. پہلے ہوتا تھا یہ مرض میرے پاس, یہ اس کا پیشنٹ بڑا زیادہ آتا ہے کریٹینائن, لیکن پہلے میرے پاس پیشنٹ جو آتے تھے پہلے شوگر ہوئی, شوگر کے بعد بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لگی, اس کے بعد نیند کی ٹیبلٹ لگی, پھر جا کے وہ یہاں پہ گئے. اب کیا ہو رہا ہے, اب تو بچے بھی اب اس میں اس کا حل بڑا آسان ہے. سب سے پہلا کام تو انہیں صرف غذا کی تبدیلی. ٹھیک ہے, یہ اتنا زبردست علاج ہے. میں کہتا ہوں غذا کھائیں, یہ اگر ڈائٹ پلان کے اوپر عمل کریں نا, 4 دن بعد جا کے اپنا وہ کریٹینائن دوبارہ کروائیں, اللہ کے حکم سے بڑا فرق آ چکا ہوگا. شیئر کریں سر پلیز. صبح ناشتے میں دلیا جو کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دوپہر ہے گھیا کدو, گھیا توری اور ٹینڈے. اس کے بعد شلجم, گاجر, مولی, یہ رات کے لیے حلوہ کدو. دوپہر رات کو سالن زیادہ کھائیں, روٹی بالکل تھوڑی ہو. ٹھیک ہے. جو کی روٹی ہو تو زیادہ اچھا, گندم کی ہو تو بالکل تھوڑی ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ تخم کاسنی لے, تھوڑے سے تخم کاسنی, گل سرخ ایرانی جس کی گلقند بنتی ہے, مل جاتی ہے 50 اسٹور سے. اس کے بعد بھکڑا, خارخس, اس کے بعد سونف, 4 چیزیں لے لے, تھوڑی تھوڑی ڈال کے اس کا قہوہ بنا لے, ٹھنڈا کر کے وہ پینا شروع کر دے صبح دوپہر شام. اس کے بعد ارکے مکو, ارکے کاسنی اور ساتھ ارکے سونف, 3 ارک ملا کے صبح دوپہر شام آدھا کپ اس کا آدھا پانی کا ملا کے وہ پینا شروع کر دے. 4 دن بعد جا کے رپورٹ کروائیں, انشاءاللہ اگر وہ 8 پہ ہیں تو 4 پہ آ چکے ہوں گے. ویری نائس. ایسا پیشنٹ جو زیادہ کریٹیکل ہو جی, میں بھی پھر اس کو دوائی دیتا ہوں, ادروائز صرف یہی ڈائٹ پلان اور یہی اس کا علاج ہے. جب کوئی زیادہ پیشنٹ اس سے نہ ٹھیک ہو رہا ہو, کم چلا گیا ہو, پھر اس کو ہم میڈیسن دیتے ہیں, ادروائز میڈیسن نہیں دیتے. ڈائلسس نہیں ہوں گے اس کے بعد؟ الحمدللہ ایسے پیشنٹ میرے پاس ہیں جن کے ڈائلسس ہو رہے تھے, اب نہیں ہو رہا ہے. اب الحمدللہ جان چھوٹ گئی ہے پوری لائف کے لیے, الحمدللہ. اور اس میڈیسن کو یوز جی. اور اس میں ایک اور بات, بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں ایسے ہیں جن کے اب ہر 2 دن بعد ہو رہے تھے, اب وہ مہینے پہ چلے گئے ہیں, کوئی 6 مہینے پہ چلے گئے, کچھ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو اس میں کیا ہے کہ ایک تو جب ہم یہ نسخہ جات جو بھی بتاتے ہیں, پوڈ کاسٹ ہو, ٹی وی پر بھی, اس میں سب سے پہلی بات بعض اوقات لوگ ایز اٹ از فوری طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے نسخہ سنا, اگر آپ کو بیماری کے مطابق سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے, وہ استعمال کریں. لیکن اس سے پہلے بھی کوئی بھی آپ کے قریب اچھا معالج ہے, طبیب ہے, اس سے مشورہ کر لیں. نہیں تو آپ ہمارے ساتھ پہلے مشورہ کر لیں, اس کے بعد استعمال کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج کل نا اکثر اوقات ہم دیکھیں نا, کوئی شربت باہر سے ہم جائیں میڈیکل سٹور یا 50 سٹور, شربت کیا وہ دیکھتے ہیں ڈبہ, اس کے اوپر ساری بیماری لکھی ہوتی ہیں, تو بندہ کہتا ہے یہ تو میرے لیے ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا وہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون کون سے مسائل ہیں. اب ایک ہارٹ پیشنٹ بھی ہے, شوگر پیشنٹ بھی ہے, ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. اب اس کو ہارٹ پیشنٹ بھی ہے, شوگر پیشنٹ بھی ہے, اس کو پھر بہت سارے بیچ میں چیزیں ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں یہ والی چیز نہ استعمال کریں, اس کے ساتھ یہ استعمال کریں. جی. یہ اس لیے جو بھی ہم نسخہ جات ہیں اس کو پھر آپ اس پیرامیٹر کے اوپر چیک کر کے پھر استعمال کیا کریں, پھر اس کا رزلٹ آپ کو 110% ملے گا. دوسرا جو آپ نے شروع میں بات کی, چیزیں نہیں ملتی اور بعض اوقات اچھی نہیں ملتی, تو اس کے لیے بھی آپ اچھی چیز ہی لے کے استعمال کریں گے تو 100% رزلٹ آئے گا. اگر آپ کو کسی نے غلط چیز دے دی تو وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. ایک آپ کی چٹنی بڑی مشہور ہے میدے کے لیے, اور اس سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے, اور ویسے آپ میدے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے اور مفید ہے. اس کا ذرا بتائیے کہ کیا کیا چیز اس میں ڈالنی چاہیے؟ اس میں جی وہ کولیسٹرول کے لیے بڑی اچھی ہے. اچھا. ایسے افراد جن کا بی پی بہت زیادہ لو ہوتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے. اچھا, ہائی کرنے کے لیے. اور کمزوری کے لیے, نکاحت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے.
ٹھیک ہے, خون کو صاف کرنے کے لیے, بھوک لگانے کے لیے. اس میں ادرک لے لیں 50 گرام, لہسن لے لیں 50 گرام, اس کے بعد پودینہ لے لیں 50 گرام, اور اس میں پھر ہم نے یہ چیزیں ساری, کالی مرچ تھوڑی سی ہم نے اس میں ایڈ کرنی, بالکل تھوڑی سی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو اپنا انار دانہ, جب انار تازہ ہو تو تازہ ڈالیں, اگر تازہ نہیں ہے تو انار دانہ ڈالیں 50 گرام. اس کو آپ گرینڈ کر کے, بلکہ بہتر ہوتا ہے کنڈی کے ساتھ, وہ کنڈی ڈنڈا اس سے کوٹ کے رکھ لیں. بہترین چیز ہے, روزانہ استعمال کریں تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا سر, اچھا لاسٹ میں آپ سے, بلکہ ٹائم کا واقعی پتہ نہیں چلا, بہت مفید باتیں ہو گئیں. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ اگر مارکیٹ میں اتنے سے زیادہ طبیب ہیں, ان طبیب میں اوتھینٹک طبیب کیسے ہم جا کر ہمیں پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے اوتھینٹک ہے؟ بیکاز سر یہ جو حکمت کی باتیں ہیں نا, یہ ہم نے اوبیسلی آپ وہ پورا پوڈ کاسٹ کر دیا ہے, بٹ بہت سارے لوگ اس وجہ سے غلط استعمال کر کے اپنے گردے, اپنے جگر, اپنے معدے خراب کر بیٹھے ہیں اور اپنی زندگیوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں. تو ایک اچھے طبیب کو ڈھونڈنا آپ کی نظر میں, بیکاز جیسے آپ نے ڈگریز کی ہوئی ہیں, یہ ساری یہ چیزیں ہیں, تو اچھے طبیب کو ڈھونڈا کیسے جائے سر؟ بڑا آسان سا حل ہے. پہلے تو آپ نا اس کا دیکھیں, اگر وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں تو جیسے آپ نے پوچھا ہے, تو اس طرح جب بھی وہ کسی بھی جگہ پوڈ کاسٹ ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں, اس کا دیکھیں واقعی یہ کوالیفائڈ ہے, اس کا جا کے پیج چیک کریں. اس کے بعد جب آپ کی اس کے ساتھ ڈسکشن ہو, اس کو رپورٹ سینڈ کریں, اس سے اپنی بیماری کے متعلق پوچھیں, سمجھیں. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, ہم جب کسی طبیب کو چیک کروانے جاتے ہیں تو ہم سوال ہی نہیں کرتے سر, ہم ایف ایم پہ سن کے طبیب کے پاس چلے جاتے ہیں. سر یہی میں کہہ رہا ہوں, آپ جا کے طبیب کے ساتھ سوالات کریں, اس سے پوچھیں, اپنی بیماری کے متعلق پوچھیں. میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں کہ وہ جو بیچارے 4 سال سے دوائی کھا رہے ہیں لیکن سوال ہی نہیں کرتے کسی طبیب کے ساتھ. سر کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں نا, وہ یہ ان کی اویئرنیس کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی پوچھیں, سر یہ بیماری کیوں لگی ہے, اس کی کاز کیا ہے, کس وجہ سے لگی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, اپنی ساری انفارمیشن لیں. مطلب طریقہ کار پوچھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا مستند ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یہ وہی ایک بیماری کا طبیب ہے یا ٹوٹل اوور آل بیماری کا. بالکل, تو یہ بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی اس ٹائم جو میری پوزیشن ہے, یقین کریں سونے کے لیے بھی وقت پورا نہیں ملتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یو ایس اے یا یو کے یا عرب کنٹری جتنی ہیں ان میں دیکھیں, اتنا زیادہ پیشنٹ ہے جو اچھے طبیب کی تلاش میں ہے. پاکستان میں اتنا پیشنٹ ہے جو اچھے طبیب کی تلاش میں. لوگ بیچارے اتنے پریشان ہیں, یقین کریں, جو میرا فالج کی وجہ سے لوگوں کے پیسے لگ رہے ہیں, جانے جا رہی ہیں, نقصان ہو رہے ہیں, رو رو کے دعائیں دیتے ہیں کہ سر آپ نے یہ چیز بتائی, ہم نے استعمال کیا, آپ نے اس طرح کے طریقے سے بتائی تھی, ہم ٹھیک ہو گئے. سر خدمت خلق ہے, اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو شفا مل رہی ہے اور آپ کے ذریعے مل رہی ہے. یقین کریں میرا 80% کام صرف یہی ہے. ماشاءاللہ. آپ جتنے بھی نسخہ جات بتاتا ہوں فری آف کاسٹ ہے. اس کے بعد جو پیشنٹ مطلب پہ آتا ہے, چیک اپ فیس میں نہیں لیتا. اچھا, چیک اپ فیس نہیں لیتا, ڈائٹ پلان لکھ کے دیتا ہوں فری میں, آپ یہ کھائیں, اللہ آپ کو شفا دے دے گا. پھر بھی اگر وہ کہتا نہیں سر مجھے دوائی بھی چاہیے, پھر دوائی کے پیسے لیتا ہوں, وہ بھی عام ڈاکٹروں سے, طبیبوں سے فیس بہت زیادہ کم لیتا ہوں. اور اس کی بنیادی, اس کی وجہ سے ہی الحمدللہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ میرا موبائل دیکھیں تو ہر ٹائم کو 400-500 پیشنٹ لائن میں ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, اور بنیادی وجہ کیا, لوگوں کا فائدہ. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو لوگوں کے کام آتے ہیں, فلاح انسانیت کا کام آتے ہیں. جو پیسہ ہوتا ہے نا, پیسہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس تھا, بڑے بڑے امیر چلے گئے ہیں لیکن نام و نشان نہیں ہے. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا نام ماشاءاللہ اتنا بن گیا ہے, میڈیا پہ اتنا بن گیا, ہائپ بن گئی, آپ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ پڑھا لکھا بندہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ ہبس کیا ہوتی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں. مگر آپ ہم سے یہ بھی وعدہ کریں کہ آنے والے دور میں جدت آ رہی ہے, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, چیزیں اور بہتر ہو رہی ہیں, تو آپ ان پر بھی ریسرچ کر کے, ان ریسرچ کو یوز کر کے لوگوں کا علاج کریں گے. سر میری بلکہ کوشش ہی یہی ہوتی ہے, آج بھی جو نیو ریسرچ ہے اس کے مطابق کوشش ہوتی ہے کہ اس کو قرآن و حدیث اور ساتھ ریسرچ کو ملا کر, جتنا بھی قرآن اور سائنس کو آپ کمپیریزن کریں گے نا, تو آپ دیکھیں گے قرآن نے کب سے کہا, 1400 سال پہلے, آج یہ سائنس آج کیا رہی ہے, اس کے مطابقت سے ہی میں علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں نا بس تھوڑا سا, کیونکہ جدت نہیں لائیں گے سر تو پھر آپ فلاپ ہو جائیں گے. دیکھیں یہ تو نبیوں سے بھی, جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی بھیجتے تھے تو اس علاقے کی زبان سیکھنے کا کہتے تھے, اس کے سکھا کے بھیجتے تھے. تو یہ تو ضروری ہے. یہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ ہم سے وعدہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ, آپ اس چیز پہ ضرور کام کریں گے انشاءاللہ. حکیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اور اسی طرح آپ کا نام
اور فیمس ہوں اور لوگوں کے لیے کام کریں. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.